السلام علیکم، میں ہوں اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ نواز شریف کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں۔ ایک طرف انہوں نے اپنی میڈیکل رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرا دی ہے، تو دوسری طرف شہباز شریف جو ہے وہ اب میڈیا میں آ کے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نواز شریف کے حوالے سے اب چیمگوئیاں بند ہونی چاہیے۔ وہ 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو پیر کو ہونے والی پروسیجرل سماعت ہے اس کے حوالے سے کیا کرنے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے فیض آباد دھرنے پہ بھی، جس میں بہت سارے فریقوں نے اپنے اپنے جوابات بھی داخل کرا رکھے ہیں۔ تو چلتے ہیں پہلے میٹر کی طرف کہ نواز شریف نے اپنی جو ہے پاکستان تیاری کو حتمی شکل دینا شروع کر دی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے اپنی میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج داخل کرائی ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نواز شریف دل کے عارضے میں ابھی بھی مبتلا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا شوگر لیول بھی ٹھیک نہیں ہے، اور یہ اور بات ہے کہ پھجے کے پائے جو ہے وہ بڑے اچھے انداز سے کھا لیتے ہیں، مگر شوگر لیول پھر بھی ان کا جو متاثر رہتا ہے۔ بہرحال ان کی واپسی کے حوالے سے شہباز شریف نے بڑی دھواں دار پریس کانفرنس کی ہے۔ یہ پریس کانفرنس نواز شریف کے لیے کم تھی، بلکہ پی ٹی آئی چیئرمین کے خلاف چارج شیٹ زیادہ محسوس ہو رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بس انہیں صرف اسی بات کے لیے پریس کانفرنس کرنی ہے۔ نواز شریف جو ہے ان کے لیے ایک سیکنڈری پوزیشن جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں، اور اس حوالے سے شہباز شریف اپنی جو 16 ماہ کی جو حکومت ہے اس کی نالائکیاں بھی باری باری گنواتے رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ حالانکہ سب جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ملک میں قانون سازی کا ایک طوفان برپا کیا تھا، اس کا مقصد صرف اور صرف پی ڈی ایم میں موجود جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کو تحفظ فراہم کرنا تھا۔ جی، اس کے ساتھ ساتھ آج جو امپورٹنٹ معاملات ہیں، تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف جو سائفر کے حوالے سے سماعت ہے وہ جیل میں ہونا ہے، تو پیر کو ہونے والی سماعت کو روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی نے رجوع کیا تھا، تاہم اس حوالے سے انہیں اب حقیقی طور پر جو ہے وہ ابھی اس طرح کی کامیابی حاصل نہیں ہو پائی ہے۔ حالانکہ پی ٹی آئی کے وکیل نے جو ہے وہ عدالت کو بتایا ہے کہ ہم جس سماعت کو رکوانا چاہ رہے ہیں وہ پیر سے شروع ہو جائے گی، تو اس لیے اس میں تاخیر ہو رہی ہے، تو جلد فیصلہ جو ہے سائفر کے حوالے سے جاری کیا جائے۔ تاہم عدالت نے کہا کہ اس میں 2-3 روز لگ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی سماعت ہے وہ پیر کو لازمی ہوگی، اور روکنے والا جو عمل ہے وہ مجھے غیر مؤثر ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور درخواست غیر مؤثر قرار دے کر مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ شاید خارج کر دی جائے، کیونکہ جب پیر کو فیصلے سے پہلے ہی سائفر کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت میں جو ہے اڈیالہ جیل میں سماعت جب شروع ہو جائے گی، معاملات چل پڑیں گے۔ ایک سماعت ہوئی تھی، اس میں وکلا نے جو ہے ارجنٹمنٹ مانگی تھی پی ٹی آئی کے، اور اب جو ہے وہ پیر کو دوبارہ ہونے جا رہی ہے۔ اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا تھا کہ اس سماعت کو روکا جائے، تاہم سماعت تو نہیں روکی گئی، مگر سماعت ہونے جا رہی ہے، اور اگلے ہفتے اس حوالے سے فیصلہ آئے گا۔ دوسری طرف چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ کے صحافیوں کے ساتھ سینئر جج کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات میں انہوں نے صحافیوں کی اہلیت جانچنے کی بھی کوشش کی ہے۔ ایک ہمارے فاضل دوست نے ہمیں بتایا کہ اس جو اہلیت جانچنے کا جو معاملہ تھا اس میں انہوں نے کافی سارے کوسچن آنسر کیے ہیں، اس میں صحافیوں سے پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ آیا انہیں آئینی اور قانونی معاملات کے حوالے سے کس حد تک سد بود حاصل ہے۔ تاہم اس معاملے کو بہت سارے صحافی دوستوں نے جو ہے وہ اچھا فیل نہیں کیا، کیونکہ ایک 23 سال 20 سال 18 سال 15 سال کی سٹینڈنگ کرنے والے صحافیوں کے پاس سے صرف یہ پوچھنا کہ آیا سپریم کورٹ میں فلاں معاملے کی سماعت کیسے ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تجاویز صحافیوں کی طرف سے دی گئی تھی اس کو بھی زیادہ اہمیت جو ہے وہ نہیں دی گئی ہے۔ بہرحال
آنے والے دنوں میں پتہ چل سکے گا کہ خصوصی کارڈز جو ہیں وہ سنا ہے کہ سینئر صحافیوں کو جاری کیے جائیں گے، اور اس میں ان کے حوالے سے جو ہے ایک اچھی پیش رفت ہے، مگر اس بات کا ابھی بھی خدشہ لاحق ہے کہ یہ جو کارڈز جاری ہوں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ من پسند افراد کو ہی جاری ہوں۔ بہرحال یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ دوسری طرف جو ہے مسلم لیگ نون، جے یو آئی فے اور وفاقی حکومت اور یہ سارے جو ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے جو پروسیجرل ایکٹ ہے اس کے حق میں جو ہے انہوں نے اپنے جوابات داخل کرا دیے ہیں۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس قانون کو ویلڈ قرار دے، اس ایکٹ کو درست قرار دے، اور جو فیصلہ اس سے پہلے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں بینچ نے جاری کیا تھا اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اور چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے مقدمات کے لگانے کے حوالے سے بھی اور 2 رکنی ججز کی کمیٹی بھی قائم کر دی ہے، وہ جو ہے وہ مقدمات کا جائزہ لے رہی ہے اور زیادہ سے زیادہ مقدمات جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک تھوڑی سی تفصیل دینا چاہ رہا ہوں کہ ان دنوں جو ہے سپریم کورٹ میں زیادہ سے زیادہ 40 سے 50 کی حد تک ایک جو ہے بینچ میں مقدمات جو ہے وہ مقرر کیے جا رہے ہیں۔ ان میں زیادہ تر ایسے مقدمات ہیں جن میں ضمانتوں کے معاملات ہیں، فوری نوعیت کے جو کیسز ہیں ان کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ مسلسل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیسز نمٹانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں الیکشن بھی آپ کو پتہ ہے بہت قریب ہیں اب، اور دوسری طرف نواز شریف آ رہے ہیں۔ شہباز شریف کے ساتھ جو کچھ لاہور میں ہوا، کیا نون لیگ کے سربراہ نواز شریف کے ساتھ بھی لوگ وہی رویہ اختیار کریں گے جس کے آج پریس کانفرنس میں میاں شہباز شریف بھی شاکی نظر آئے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں کیا پی ٹی آئی کے اور لیڈران بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کو داغ مفارقت دیں گے؟ آیا پی ٹی آئی کے کتنے لوگ جو ہیں اس وقت الیکشن لڑنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں؟ مجھے جو اطلاعات مل رہی ہیں، میرے جو ذرائع کہہ رہے ہیں، اس کے حوالے سے پی ٹی آئی کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ آنے والے انتخابات میں الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہے۔ لاہور میں پہلا جلسہ جو ہے وہ جلد سجنے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ دوسرا جلسہ پشاور میں، تیسرا راولپنڈی میں، اور چوتھا جو ہے گوجرانوالہ میں، 5واں سیالکوٹ میں، اور اس کے ساتھ کچھ کراچی میں جلسے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں بھی 2-3 مقامات پر جلسے منعقد کیے جانے کا پروگرام جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو موجودہ انتظامیہ اور حکومت ہے کیا وہ ان جلسوں کو کامیاب ہونے دے گی، یا آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی پہ کوئی اور قدغن بھی لگنے والی ہے۔ بہرحال جو موجودہ نگران وزیر اعظم ہے وہ تو اس بات کا اندیہ دے چکے ہیں کہ عمران خان کے علاوہ باقی پی ٹی آئی جماعت جو ہے وہ الیکشن میں حصہ لے سکے گی۔ انہیں بہرحال کیا سیاسی طور پر انہیں اس حد تک کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ الیکشن لڑ سکیں۔ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے بھی جو چیم و گوئیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی اور پتہ چل جائے گا کہ کیا صورتحال ہے۔ بہرحال جو فیض آباد دھرنا ہے اس میں بھی بڑی تعداد میں جو نظر ثانی کی اپیلیں تھیں وہ واپس ہو چکی ہیں۔ اب معاملہ سپریم کورٹ کے ججز پر آ گیا ہے، اور چیف جسٹس قاضی فائز پر آ گیا ہے کہ آیا وہ اب اس فیصلے پر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے مزید کتنا جو ہے وہ دباؤ دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ کیس جو ہے وہ اگلے مہینے نومبر میں جو ہے وہ اس کی سماعت ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے وفاق سمیت دیگر اداروں کو جو ہے وہ فیصلے پر عمل درآمد کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ نگران حکومت اس حوالے سے کیا عمل درآمد کرتی ہے اور کس قدر جو ہے وہ عدالتی احکامات پر عمل پیرا ہوتی ہے۔ اس وقت تک کے لیے دیکھتے رہیے اختر صدیقی نیوز۔ بہت شکریہ۔